مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت شیخ محمد مکی حجازی صاحب جنہیں زمانہ جانتا ہے، ان کی علمی قابلیت، ان کے دروس پوری دنیا کے اندر سنے جاتے ہیں، ان کی بار بار زیارت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، ان کے گھر میں حاضری ہو رہی ہے۔ ہم چند دن پہلے آئے تھے، میں نے تصویریں لگائیں تو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ یار ہماری بھی ملاقات کروائیں آپ مکی صاحب سے، اور تو ہم نے گزارش کی تھی، انہوں نے کہا طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کوئی ترتیب بنا لیں گے۔ تو جزاک اللہ رفیق بھائی کا بھی، مکی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بہتری عطا فرمائی ہے، تو 2 4 5 منٹ جو بات ہو سکے، جتنی دیر حضرت کر سکیں۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے پچھلے سال بلکہ 22 میں انٹرویو کیا تھا، اس میں بہت تفصیلی ساری چیزیں آ گئی تھیں، بہت ساری تو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ابھی آپس میں بات کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں آئی کہ آپ جس مسند پہ بیٹھ کے درس دیتے رہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا ذکیہ رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، یہ ایک بزرگوں کے تسلسل کی نسبت والی گدی ہے، تو اس کا ذرا بتائیے گا کہ کب سے یہ دروس شروع ہوا ان بزرگوں کا اور آپ تک یہ سلسلہ کیسے پہنچا؟ جی، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک درس کی ابتدا کا تعلق ہے وہ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب، جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے شاگرد تھے، انہوں نے ابتدا کی تھی۔ ان کا درس چلتا رہا الحمدللہ، لیکن وہ اس میں تسلسل نہیں تھا۔ مقصد آپ آتے تھے، 6 مہینے سال درس دیا، پھر واپس پاکستان چلے گئے، اس کے بعد پھر تشریف لے آئے، تو اس لیے وہ تسلسل ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن پھر آخر میں تقریباً 1972 میں حاضر ہوا، ورنہ میں پاکستان میں رہا۔ اس وقت میرا درس کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ میرا سیاست سے تعلق ہو گیا تھا۔ صرف جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ میں اپنی مسجد میں آ کے دیا کرتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی درس دینا یا پڑھنا پڑھانا وہ نہیں رہا تھا۔ پھر والد صاحب کی بیماری نے مجبور کر دیا کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں۔ پھر ہم نے پاکستان چھوڑا اور تمام گھر والوں کو لے کر ہم پاکستان سے عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ گھر کی فیملی کے افراد زیادہ تھے، اس لیے ٹکٹ جو ہے ہم نے وہ جدے کا نہیں لیا، بلکہ ہم نے دمام کا ٹکٹ لیا، چونکہ وہ ذرا کم قیمت میں پڑتا تھا، اور دمام سے پھر ہم گاڑیوں کے ذریعے کرایہ کر کے اس کے ذریعے پھر ہم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ راستے میں چونکہ میقات پڑتی ہے طائف، اس لیے ہم نے طائف سے میقات سے احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد، اور یہ عجیب ایک بات ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی علم نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں یا ہمارا پروگرام ہے، لیکن ایک بانا رویا علاقے کا ایک لڑکا شام کو ان کو خدمت کے لیے آتا تھا اور رات وہیں والد صاحب کے پاس گزارتا رہتا تھا۔ تو والد صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی خیال کرنا، سو نہ جانا، میرا خیال ہے کہ مکی صاحب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت نہ تو ان کی کوئی اطلاع ہے نہ کوئی خبر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اطلاع کی بات نہیں ہوتی، یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں گے، اس لیے تم سو نہ جانا، ان کا انتظار کرنا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم نے جا کنڈی کھٹکھٹائی، وہی لڑکا باہر نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ تم انتظار کرو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو سارے گھر والے خیر آ گئے، تو اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد خوشی ہوئی کہ بھی چلو اتنے عرصے کے بعد آج پھر خاندان اکٹھا ہوا ہے۔ میری والدہ بھی تھیں، ہمشیرہ بھی تھیں، بیوی بھی تھیں، سارے اکٹھے آئے تھے۔ پھر والد صاحب نے 2 دن یا 3 دن کے بعد مجھے کہا کہ بھائی ایسا کرو، اب تم آ گئے ہو تو میری جگہ بیٹھ کے درس دیا کرو۔ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ تقریباً 16 سال کا عرصہ میں نے درس نہیں دیا اور نہ میں نے کتاب اٹھا کے دیکھی، اب میں آپ کی جگہ پر بیٹھ کر عرب لوگوں کو درس کیسے دوں گا؟ انہوں نے کہا اس بات کو تم چھوڑو، بس تم آ جانا۔ میں نہیں گیا، میری ہمت ہی نہیں ہوئی جانے کی کہ میں وہاں جا کے درس دوں۔ دوسری رات پھر مجھے بلایا بھی تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی نے 16 سال کوئی کتاب اٹھا کے نہ دیکھی ہو، وہ کیسے درس دے گا؟ تو حضرت جوش میں آ گئے، آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی،
کہنے لگے کہ اچھا تم مجھے ملا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس میں ناراض؟ اور نے کہا میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں، میں نے ان کے پاؤں چومے ہیں، میں نے ان کی صحبت اور خلافت حاصل کی ہے، میں جب تمہیں کہہ رہا ہوں تم آ جاؤ بس، باقی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں توفیق دیں گے، اللہ تمہارے سینے میں علم ڈال دیں گے۔ وہ بہرحال جی پھر میں مجبور ہو کر دوسرے دن گیا وہاں، تو وہاں حضرت بخاری شریف کا ان دنوں میں درس دے رہے تھے، تو آپ نے وہی جگہ کھول لی بخاری شریف کی جہاں درس تھا، کہا بس یہاں سے درس شروع کرو۔ اللہ کا نام لے کر میں نے ڈرتے ڈرتے شروع کر دیا۔ واپس جب آئے تو بڑے خوش تھے، میری والدہ سے کہنے لگے کہ آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، مکی صاحب منسٹر بن جاتے، وزیر بن جاتے، مجھے کوئی خوشی نہیں تھی، آج مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے بخاری شریف کا درس دیا، اور اتنا اچھا درس دیا ہے کہ شاید اتنا اچھا میں بھی درس نہ دے سکوں، اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ 1972 کی بات ہے؟ ہاں جی۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر متواتر میرا درس شروع ہو گیا 1972 سے۔ مغرب سے عشاء تک اردو میں تقریر ہوتی تھی، اور صبح کی نماز کے بعد عربی کا درس ہوتا تھا، کبھی بخاری شریف کا درس تھا، کبھی ابو داؤد کا درس تھا، کبھی نسائی کا درس تھا، مختلف کتابیں چلتی رہیں، الحمدللہ درس ہوتا رہا۔ اور 1974 میں والد صاحب کی وفات ہوئی، 1974 میں حضرت فوت ہو گئے، اور وفات کے بعد اللہ نے مہربانی کی کہ ان کو وہ احاطہ مل گیا جس احاطے میں حضرت مولانا دلائل الخیرات وہ دفن تھے، اور اسی طرح اسی کے اندر اور بڑے بڑے بزرگ دفن تھے، اس میں اللہ نے حضرت کو بھی جگہ دی۔ مدرسے سولتیہ والوں کا وہ احاطہ مخصوص تھا، لیکن جب والد صاحب کے لیے کہا تو انہیں اجازت دے دی، تو اس وجہ سے اس پر حضرت وہاں دفن ہوئے، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اب پھر میں نے سوچا کہ بھئی آنے کا مقصد تو والد صاحب کی زیارت تھی، اب والد صاحب فوت ہو گئے، اب میرا یہاں رہنے کا کیا مقصد ہے، ہم واپس جائیں۔ میں نے والدہ سے عرض کیا، انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ تمہارا والد فوت ہوا اور جنت المعلا میں دفن ہوا، تم صبر کرو، مجھے مرنے دو، میری موت جب ہو جائے مجھے جنت المعلا میں ہی دفن کرنا، اور اس کے بعد پھر تمہیں اجازت ہے پاکستان جاؤ، ہندوستان جاؤ، کہیں جاؤ، لیکن ابھی تم مہربانی کرو نہ جاؤ، کیونکہ ایک درس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بھی اسی انتظار میں ہوں، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، آج یا کل موت آئے گی۔ تو 1 سال کے بعد والدہ فوت ہو گئی، ان کے دفن جو ہے وہ بھی الحمدللہ جنت المعلا میں ہو گیا۔ اب ہم نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب تو والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو اب تو پھر بہتر ہے کہ ہم پاکستان چلے جائیں۔ چلو اب چونکہ میرا درس کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پاکستان بھی میں درس رکھوں گا، کیونکہ وہاں تو پہلے سیاست نے مجبور کیا تھا نا، اب کیا سیاست ہے، اب سیاست کو لعنت بھیجی، وہاں بھی میں درس دوں گا۔ خیر ہم نے تیاری کی، میں نے درس والی جگہ پر طلباء سے کہا کہ میرا ارادہ ہے، انہوں نے کہا خدا کے بندے اللہ کا خوف کرو، یہ ہزاروں کا مجموعہ آپ کا درس سن رہا ہے، ان سب کو تم اداس کر کے جاؤ گے، کوئی عقل کی بات ہے؟ تم درس اپنا جاری رکھو اور جب تک اللہ چاہے اسی سرزمین میں رہو۔ تو ان کے کہنے سے پھر میں مجبور ہو گیا، پھر میں نے وہی درس جاری رکھا، تو یہ اس طرح سلسلہ ایک چلتا رہا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا اللہ نے توفیق دی، اور وہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ یہ اب بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہے، ورنہ درس جو تھا وہ باقاعدگی سے جاری ہوتا تھا، فجر کے بعد بھی اور مغرب سے عشاء تک بھی، اور اللہ کے حرم میں ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ میں بیمار ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں رہا، تو اس وجہ سے درس جو ہے وہ بند ہے۔ دعا کریں اللہ صحت دے اور دوبارہ درس شروع ہو۔ آپ نے تقریباً 50 سال کے قریب حرم میں درس دی ہے، اور سب سے بڑا مجمع، میں نے بھی 2017 میں مستقل آپ کا درس سنا، سب سے بڑا مجمع حرم میں آپ کا ہوتا تھا ماشاءاللہ، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی سب سے بڑا مجمع، اور سوالات ساری چیزیں۔ اب پچھلے 4-5 سال سے آپ گوشہ نشین ایک قسم کی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور دوبارہ سلسلہ شروع ہو، لیکن ان چیزوں کو مس تو کرتے ہوں گے آپ، دل تو بہت کرتا ہوگا لازمی بات ہے، لازمی بات ہے کہ آدمی کو وہ منظر تو یاد آتا ہے ہر وقت، کبھی کس طرح ہوتا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حج کے دنوں میں، چونکہ نیچے میرا مجمع اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ علماء حرم نے کہا کہ اب تم چھت پہ چلے جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار چھت پہ اب ان کا حکم نہ مانو تو قید بند کر دو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن چھت پہ جانے کا معنی ہے کہ اتنی بڑی اللہ کے حرم کی چھت، وہاں کیا مجمع ہوگا، کون آئے گا اور کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے۔
اللہ کی شان یہ ہے جی کہ وہ چھت پہ اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ مولانا احمد لدھیانوی تشریف لائے، دیکھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مکی صاحب آج آپ نے تو سپاہی صحابہ کا لشکر جمع کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار تم نظر کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع میں نے یا اپنا دیکھا یا تمہارا دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کے حرم کے اندر چھت پر جب کہ کوئی یہاں آنے والا نہ ہو، مختلف اجناس کے لوگ ہوں، تو اس طرح ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شیخ آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستان میں لوگ آپ کے بہت دیوانے مشتاق ہیں آپ کے، آخری دفعہ پاکستان کب گئے تھے اور آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ہم نے ایک دفعہ اشتہارات دیکھے پاکستان میں آپ کے نام کے لگے ہوئے تھے، 2002 میں گیا تھا میرے خیال میں۔ تو اب نیکسٹ کب پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ سکیں گے؟ اب دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی ارادہ ہے، اچھا ابھی جائیں گے، ارادہ ہے علاج کے لیے۔ اچھا تو علاج تو میرے خیال یہاں اس سے بہتر ہو سکتا کیونکہ ہے، بہت دوستوں نے کہا ہے وہاں کہ بھی یہاں پر اچھے سے اچھے ڈاکٹر موجود ہیں اور ہم خدمت کے لیے بھی موجود ہیں، ایک دفعہ تشریف تو لے آئیں، دیکھیں کہ بھی ہم کس انداز میں آپ کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر یہ تھا کہ یہاں سے اجازت نہیں ملتی تھی کہ آپ کیسے جائیں گے، لیکن اللہ نے مہربانی کی، وہ ایک دن میں نے بٹوا کھولا تو اس میں میرا کارڈ نکل آیا، وہ کارڈ تھا پاکستان اوریجن کا، جی وہ میں نے اٹھا کے بھیجا ٹکٹ والوں کو، انہوں نے کہا یہ آپ تو پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں، اسی پہ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا اوریجن ہے، اوریجن آف پاکستان ہے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ تو ہمارا یہ ارادہ ہے باقی جو اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ۔ تو آخر میں دعا کروا دیں اب آپ کے لیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى